کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو ذکر کیا اور بتایا کہ روزہ تمہارے اوپر فرض ہے، اور اس کے بعد میں فرمایا کہ روزے کے عوض تمہارے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے معنی اور مطلب کیا ہے؟ قرآن حکیم میں دو الفاظ ہیں، ایک ہے تقوی، ایک ہے عبادت۔ ایک ہے متقی، ایک ہے عابد۔ عابد اس آدمی کو کہتے ہیں جو کثرت سے عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، فرائض کے علاوہ سنتوں کی پابندی کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ ایسے شخص کو عابد کہتے ہیں کہ عبادت گزار آدمی۔ ایسا آدمی ضرور قابل تعریف ہے کہ جس کو اللہ نے اتنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، یہ ایک نعمت ہے، اور ایسا کرنے والے آدمی کو عابد کہا جاتا ہے کہ عبادت گزار آدمی ہے۔ دوسرا شخص ہے متقی۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا جو وعدہ فرمایا ہے اور آخرت کے نعمتوں سے سرفراز کرنے کا جن سے وعدہ فرمایا ہے اور جنت کی نعمتوں کو دینے کا جن سے وعدہ فرمایا ہے، وہ متقین سے فرمایا ہے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون ان للمتقین مفازا۔ جگہ جگہ پر رب العالمین نے متقیوں کے لیے وعدے فرمائے ہیں کہ جو متقی ہوگا اس کے لیے انعامات ہیں، اور متقی اسے کہتے ہیں جس کے اندر تقوی پایا جاتا ہو۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا، ابی، تقوی کسے کہتے ہیں؟
یہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سب سے شاندار قرآن پڑھنے والے تھے۔ 20 رکعت تراویح کا جب آغاز ہوا تو مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح سب سے پہلے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اور بڑے درجے کے صحابی ہیں حضرت ابی ابن کعب۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابی، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ امیر المومنین، ایک تنگ راستہ ہو، چھوٹی سی گلی ہو، تنگ راستہ ہو، اور اس کی دونوں جانب بیر کی کاٹی لگی ہوئی ہو، بیر کی جھاڑیاں ہیں دونوں طرف، اور ایک آدمی اس کے بیچ میں سے گزر رہا ہے۔ گزرنے والا یہ کوشش کرے گا کہ میرا دامن، عرب میں چادریں اوڑھتے تھے، جبوں کا تذکرہ ہے، جبے پہنتے تھے، تو وہ آدمی یہ کوشش کرے گا کہ میرا دامن یا میرا لباس یا میرا کپڑا بیر کی کاٹی سے الجھ نہ جائے۔ تو وہ آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر یا لپیٹ کر سمٹ کر اس راستے سے گزرتا ہے۔ اور یہ کوشش کرتا ہے کہ نہ میرے بدن میں کوئی کانٹا چبھے، نہ ہی کوئی کاٹی دار ڈالی یا ٹہنی سے میرا دامن الجھے۔ وہ اپنے آپ کو بچا کر اس خاردار چھوٹے سے راستے سے اپنے آپ کو بچا کے نکلتا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، امیر المومنین، تقوی کی یہ مثال ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے اس طرح بچا کر موت تک کا سفر کر لے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے آدمی اپنی زندگی گزارے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ یہاں دو باتیں سمجھیے، ایک ہے عابد، جیسے میں نے ذکر کیا، ایک ہے متقی۔ ایک آدمی وہ ہے جو عابد ہے، کثرت سے عبادت کرتا ہے لیکن گناہ سے نہیں بچتا، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، سارے اچھے کام کرتا ہے لیکن گناہ سے نہیں بچتا۔ اور متقی اس آدمی کو کہتے ہیں جو گناہ سے بچتا ہے، بھلے وہ عبادت زیادہ نہیں کرتا ہو، فرائض، سنتیں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے۔ ان دونوں میں افضل کون ہے؟ ان دونوں میں افضل کون ہے؟ متقی افضل ہے یا عابد افضل ہے؟
دونوں میں متقی افضل ہے، عابد افضل نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جنت کے سلسلے میں اور جنت میں دی جانے والی نعمتوں کا جو ذکر فرمایا ہے وہ متقین کے لیے فرمایا ہے۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون۔ یہ قرآن نے ذکر کیا ہے، وعدہ ہے متقین کے لیے، اور متقی اس آدمی کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہو۔ اللہ کو وہ آدمی نہیں پسند ہے جو نمازی بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، روزے دار بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، لیکن جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے۔ نہیں پسند اللہ کو ایسا آدمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پسندیدہ وہ آدمی ہے جو متقی ہو، اور متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر زندگی گزارتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا روزے سے آدمی میں تقوی پیدا ہوتا ہے، روزے سے آدمی میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اتنی شدید گرمی، ظہر میں پیدل چلتے چلتے مسجد لوگ آتے ہیں، وضو بنانے کے لیے پانی منہ میں لیتے ہیں، جانے دیتے ہیں ایک خطرہ حلق سے نیچے، حالانکہ شدید تقاضا ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے۔ کسی روزے دار سے کہیے کہ میاں کوئی نہیں دیکھ رہے، پی لو، پیے گا وہ آدمی؟ پیے گا آدمی؟ ہرگز نہیں پیے گا۔ ارے بھائی کئی کام تو ہم اس لیے کر لیتے تھے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ کام بھی کر لو۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، گھر میں کوئی نہیں ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی ہے، افطار کا بہت سا سامان رکھا ہوا ہے، کھا لو کچھ، کھا لو کچھ، پی لو، اکیلے ایک دو گلاس پانی پی لو، کوئی گواہی دینے کے لیے گھر میں موجود بھی نہیں ہے کہ تم نے پانی پی لیا۔ لیکن آدمی کہتا ہے کہ نہیں میرا روزہ ٹوٹ جاتا۔ ارے بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا، پی لو۔ کوئی پیے گا؟ کوئی نہیں پیے گا۔ کیوں؟ اسی سے پوچھئے تو وہ کہے گا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا اللہ صرف رمضان میں دیکھتے ہیں؟ رمضان کے بعد نہیں دیکھتے؟ اللہ نے فرمایا روزے سے آدمی میں تقوی پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری آتی ہے، اور یہ نعمت جس کو نصیب ہو گئی اللہ کے دیکھنے کے تصور کی کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھو نہ دیکھو، اس احساس کے ساتھ جو آدمی زندگی گزارتا ہے وہی آدمی گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ باقی دنیا کی کسی طاقت میں یہ جرأت اور ہمت نہیں ہے
کہ کسی کو گناہ کے راستے سے روک سکے یا ہٹا سکے۔ دنیا میں کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو سو جتن سے پالتے ہیں اور برائی کے راستے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور غلط روش اختیار کرنے سے روکنے کی پوری سعی اور جدوجہد کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اولاد غلط راستے پہ چلی جاتی ہے۔ جو کام ماں باپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں کرتے وہ پیچھے کر لیتے ہیں۔ جس دکان میں ملازم ہے، مالک کی موجودگی میں طرز الگ ہوتا ہے، مالک کی غیر موجودگی میں نوکر کا طرز الگ ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ وہی ہے، اللہ کے دیکھنے کا احساس ختم ہو جانا۔ اور جب آدمی کو اللہ کے دیکھنے کا احساس رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اسی لیے تو روزے دار ایک قطرہ پانی حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا۔ حد یہ ہے کہ لوگ روڈوں سڑکوں میں تھوکتے پھرتے رہتے ہیں، چلے تھوک اندر گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا، حالانکہ تھوک اندر جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اتنی احتیاط آدمی کرتا ہے اس وجہ سے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یہی تصور ہم سب کو گناہ سے بچا سکتا ہے۔ اور کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں گناہ کے راستے سے بچا سکے۔ اور تقوی کا انعام کیا ہے؟ متقی ہونے کا انعام کیا ہے؟ قرآن نے اسے بھی بیان کیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے دن کو یاد کرے اور خوف زدہ ہو جائے، میں کر تو رہا ہوں مگر ایک دن مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ بھلے میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، میری بیوی، میرا شوہر نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس دن کو یاد کر کے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے دن کو یاد کر کے آدمی خوف زدہ ہو جائے، یہاں تو بچ جاؤں گا، کیا وہاں بچ سکوں گا؟ یہاں کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن کیا میدان محشر میں چھوٹ جاؤں گا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے دن کو یاد کر کے خوف زدہ ہو جائے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ جس برائی کو کرنے کی خواہش دل میں پیدا ہوئی، جس گناہ کو کرنے کا حوصلہ ہمارے اندر پیدا ہوا، جس گناہ کو کرنے کی خواہش دل میں پیدا ہوئی، بہت سے گناہ ہے جس کے لیے تنہائی کی ضرورت پڑتی ہے، بہت سے گناہ ہے جو آدمی تنہائی میں کرنا چاہتا ہے، بہت سے گناہ ایسے ہیں جس کے لیے آدمی چاہتا ہے کہ صاحب ایسی جگہ مجھے مل جائے جہاں کوئی نہ دیکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر راز فاش ہو گیا تو عزت کا باجی پالا ہوگا۔
اس کے لیے اکیلاپن چاہیے، تنہائی چاہیے، خفیہ مقام چاہیے کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اب ایک آدمی کو وہ مقام میسر آ گیا کہ وہ ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں اسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور جس گناہ کی برسوں سے وہ آرزو کر رہا تھا اس گناہ کو کرنے کا موقع بھی مل گیا، موقع بھی مل گیا، جگہ بھی مل گئی۔ نہ آدم ہے نہ آدم ذات موجود ہے وہاں پر، گناہ کرنے کا پورا موقع آدمی کو حاصل ہے، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، راز فاش ہونے کا خطرہ نہیں، لوگوں میں چرچے ہونے کے اندیشے نہیں۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں ایسے آدمی کے بارے میں جس کو یہ ساری سہولتیں گناہ کرنے کی حاصل ہو گئی؟ اب اللہ کی بات سنیے، اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ موقع سارا ہے، لیکن اچانک دل میں، ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک دن میدان محشر بپا ہوگا، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اور اگر یہ گناہ میں نے کر لیا تو اس کا جواب مجھے اللہ کو دینا ہوگا۔ اس تصور سے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس خواہش کو پورا کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا، جیسے روزے کی حالت میں پانی پینے سے اپنے آپ کو روک رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہے پھر بھی روک رہا ہے، گھر میں افطاری کا سامان رکھا ہوا ہے، اس میں سے ایک چیز نہیں کھا رہا ہے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے لاغر ہو گیا، پڑے پڑے جا رہا ہے، لیکن گھر میں اکیلا ہونے کے باوجود نہیں کھا رہا ہے، نہیں پی رہا ہے۔ وجہ کیا؟ اللہ کے دیکھنے کا تصور ہے۔ کھا لوں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، پی لوں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی میرے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑتا ہے، اور کون چھوڑتا ہے؟ متقی چھوڑتا ہے۔ گناہ کو چھوڑنے والا کون ہے؟ عابد ہے یا متقی ہے؟ متقی ہے۔ گناہ کو چھوڑ دیا، اپنے آپ کو روک لیا، اپنے جذبات کو قابو میں کر لیا، اپنی خواہش کا گلا گھونٹ دیا، کس وجہ سے؟ اللہ کے دیکھنے کے تصور سے، اللہ کو جواب دینے کے احساس سے، میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے جس آدمی نے گناہ کو چھوڑ دیا ہو۔ معلوم ہے اس کا کیا بدلہ ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جب جب ایسے گناہ کرنے کے مواقع ہاتھ آ جائیں اور خوف خدا کی وجہ سے آپ نے اس گناہ کو چھوڑ دیا، صرف خوف خدا کی وجہ سے اور کوئی وجہ نہیں، بدنامی، رسوائی، لوگوں کے دیکھنے کا، فلاں فلاں فلاں، کچھ ڈر نہیں، صرف اللہ کے ڈر سے جس آدمی نے گناہ کو چھوڑ دیا، کیا بدلہ ہے اس کا؟ بہت بڑا بدلہ ہے، بہت بڑا بدلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو ایسا کرے گا اس کا ٹھکانہ، اس کا ماوا جنت ہوگی۔
جنت سے کم کوئی بدلہ اس کا نہیں ہے، جنت سے کم کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الصوم جنت ما لم یقرقھا، روزہ ڈھال ہے جب تک روزے دار اس روزے کو پھاڑ نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے آدمی میں، خوف خدا پیدا کرتا ہے۔ جیسے ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے، پانی پیا پیاس بجھ گئی، کھانا کھا لیا بھوک مٹ گئی، گولی کھا لیا جہاں تکلیف تھی وہ کم ہو گئی، مختلف چیزوں میں مختلف تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ روزے کی تاثیر یہ ہے کہ آدمی میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے روزے کا مقام بہت بڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ روزے کا ثواب فرشتے نہیں لکھتے، نماز کا ثواب لکھتے ہیں، زکوٰۃ کا ثواب لکھتے ہیں، حج کا ثواب لکھتے ہیں، ذکر کا ثواب لکھتے ہیں، تلاوت کا ثواب لکھتے ہیں، لیکن روزے کا ثواب فرشتے نہیں لکھتے۔ روزے کا ثواب اللہ خود عطا فرماتے ہیں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اب آپ سوچئے کہ جو چیز ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کی جا رہی ہو وہ کیسا ہونا چاہیے۔ ایک چیز وہ ہے، اگر آپ ملازم ہیں، کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں یا گورنمنٹ سروینٹ ہے، اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ بھائی میرے فائل چیک ہونے والے ہیں اور اوپر کا آفیسر چیک کرنے والا ہے تو آدمی الرٹ ہو جاتا ہے کہ بھائی چیکنگ ہونے والی ہے۔ اور پھر یہ معلوم ہوا ہے کہ صاحب نہیں، اوپر کا آفس نہیں چیک کرنے والا ہے، ہائر آفیسر جو ہے وہ چیک کرنے والا ہے، ہیبت اور بڑھ جاتی ہے۔ یا پھر یہ پتا چلے کہ نہیں صاحب اوپر کا آفیسر بھی نہیں بلکہ سی بی آئی چیک کرنے والی ہے، تب تو رات کو سوتا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ بولے یہ میرے فائل چیک ہونے والے ہیں، میرا کام چیک ہونے والا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، روزہ سیدھا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اللہ اس کا ثواب لکھ دیں گے۔ تو اس روزے کی کتنی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے روزے میں اگر کچھ نہیں کر سکتے مت کریے، مت کریے۔ نمازیں پڑھ لیجئے، سنتیں پڑھ لیجئے، اور کچھ نہیں کر سکتے مت کریے، تلاوت نہیں کر سکتے، ذکر نہیں کر سکتے، کچھ مت کریے، لیکن گناہ مت کریے، گناہ مت کریے۔ بند رکھیے اپنی زبان کو، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے زیادہ ہم لوگ یا بڑی اکثریت مسجدوں میں وقت گزارتی ہے۔ بات کا آغاز اللہ رسول سے شروع ہوتا ہے، لیکن اینڈ جا کے کس پہ ہوتا ہے وہ نہیں معلوم ہے۔ آغاز تو اللہ رسول سے ہوتا ہے، دین اور اسلام کی باتوں سے شروع ہوتا ہے، لیکن ختم کس بات پہ ہوتا ہے یہ نہیں معلوم ہے۔ روزے میں ہے، غیبتیں کر رہی، چغلیاں کر رہی، لوگوں کا مذاق اڑا رہی، تہمتیں لگا رہی، مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہی، کاروبار ہو رہا، دھوکہ دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، رات اور دن دو ایک ساتھ دنیا میں کبھی نہیں رہے، یا رات رہے گی یا دن رہے گا، یا سورج رہے گا یا چاند رہے گا، یا ٹھنڈا رہے گا یا گرم رہے گا، نیکی بھی رہے اور گناہ بھی رہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی۔ کہ ہم روزے سے بھی ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزے سے بھی ہیں، نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، روزے سے بھی ہیں، کانوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، روزے سے بھی ہیں، زبان ہماری پہلے جیسا بولتی تھی اب بھی ویسے ہی بول رہی ہے۔
کیا فائدہ ہے ایسے روزے کا؟ حدیث میں فرمایا گیا کم من صائم لیس له من صیام الا الجوع وکم من قائم لیس له من قیام الا السحر. حضور نے فرمایا بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کے عوض انہیں کچھ نہیں ملتا، کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، صرف بھوکے پیاسے رہنے کی سزا بھگتتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. لیس لہ من صیام الا الجوع، جو کہتے ہیں بھوک کو. روزے میں سے اسے کچھ نہیں ملے گا سوائے بھوک کے، بھوکا رہنے کی سزا بھگتا اور کچھ نہیں. وجہ یہ ہے کہ آدمی روزہ رہ کر بہت سے گناہ کر رہا ہے. تو حضور نے فرمایا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا. اسی لیے اپنے روزوں کو ضائع ہونے سے بچائیے، اپنے روزوں کو ضائع ہونے سے بچائیے. اور ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اگر ایک زبان بند رکھے نا تو شاید 1000 گناہ سے ہم بچ سکتے ہیں. یہ سب سے بڑی آفت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے اس زبان کو 2 انگلیوں کے بیچ میں پکڑ کر فرمایا تھا کہ اس کی حفاظت کی تم مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. اسی لیے روزے کے اندر آدمی گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، اور جو آدمی گناہ سے بچائے گا اپنے آپ کو تو وہ اپنے روزے کو بچا رہا ہے. کیا ملتا ہے ہم کو لوگوں کے تذکروں سے، لوگوں کے ذکر سے، لوگوں کی زندگیوں پر تبصرہ کرنے سے کیا ملے گا؟ بتائیے کیا ملے گا؟ ان ایسا ہے، انہیں ویسا ہے، انہیں ویسا ہے، فلانا ایسا ہے. کیا ملنے والا ہے میرے بھائی یہ بولنے سے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ فلاں صاحب آپ کی بہت غیبت کرتے ہیں. امام صاحب نے فرمایا اچھا میری بہت غیبت کرتے ہیں؟ بولے ہاں بہت غیبت کرتے ہیں. تو امام صاحب نے مٹھائی منگا کر یہ صاحب کو دیا، کہا کہ یہ لے جا کر مٹھائی اسے دو جو میری غیبت کرتا ہے. تو وہ صاحب لے جا کے مٹھائی دے کے تو آ گئے. بعد میں پوچھا حضرت وہ آدمی آپ کی غیبت کر رہا ہے اور آپ نے مٹھائی بھیجی اسے؟ امام صاحب نے فرمایا محنت کر کے، عبادت کر کے ثواب کما رہا ہے، مشقت اٹھا کر ثواب کما رہا ہے، اور فری میں مجھے دے رہا ہے ثواب، فری میں ثواب مجھے دے رہا ہے. تو میں اسے مٹھائی نہ کھلاؤں؟ بیٹھے بٹھائے میرے اکاؤنٹ میں نیکیاں جمع ہو رہی ہے، ادھر غیبت کر رہا ہے اور اس کی نیکیاں میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو کیا میں اسے مٹھائی بھی نہ کھلاؤں؟ فری میں میرے اکاؤنٹ میں جمع کر رہا ہے نیکیاں. تو ہم سب روزہ رکھ کر مسجدوں میں بیٹھ کر لوگوں کے نامہ اعمال میں اپنا ثواب ٹرانسفر کر رہے ہیں. امام صاحب کی طرف منسوب قول ہے. امام صاحب نے فرمایا اگر غیبت کروں تو اپنی ماں کی کروں، کیوں دوسروں کی کروں؟ فرمایا کہ اگر غیبت کرنا ہی ہے اپنے ماں کی کروں، کسی اور کی کیوں کروں؟ لوگوں نے پوچھا کیوں ماں کی کیوں؟ بولے ثواب جائے تو میری ماں کو جائے، دوسروں کے اکاؤنٹ میں کیوں ٹرانسفر کروں میں؟ تو میرے بھائیوں روزے کی حفاظت کرو. یہ روزہ دھوپ کی شدت، گرمی کی تمازت اور گرم موسم کا روزہ ہے. اس کا ثواب سردی کے جاڑوں کے روزوں سے زیادہ ہوتا ہے. ضائع مت کرو اپنے روزوں کو، خراب مت کرو اپنے ثواب کو، برباد مت کرو اپنے اعمال کو. سچ مانیے اگر ہماری زندگی سے غیبت، چغلی، تہمت، فلانا یعنی ایکس وائی زیڈ کی زندگی کے حالات پر گفتگو کرنے کو اگر ہماری مجلسوں سے نکال دیا جائے
یہ جو بیٹھکیں بیٹھتے ہیں نا، یہ بیٹھکوں میں سے لوگوں کی زندگی کے تبصرے اگر نکال دیے جائیں تو ہم کو آپس میں بات کرنے ٹاپک نہیں رہتی. کیا ٹاپک ہے اس کے بعد؟ کوئی ٹاپک ہی نہیں. ہاں، لوگوں کے گھروں کے حالات، ان کے قصے، ان کا مذاق اڑانا، وہ فلانا فلانا، اب خوب مزہ آ رہا ہے. انہیں یہ صاحب ایک کے حالات، انہوں دوسرے کے حالات، انہوں بندے تیسرے کے حالات. اب محفل گرم ہے، قہقہے ہو رہے ہیں. اگر یہ ہماری محفلوں سے نکال دیا جائے تو 10-15 منٹ ایک آدمی دوسرے آدمی سے بات نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، اپنے روزے کی حفاظت کرو. اسی لیے ہمارے اکابر نے فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں سے ملنا کم کرو. جتنا بات کرنا سے اجتناب کرو گے اتنا برائیوں سے بچو گے. یہ ہے بڑی چھوٹی ہے لیکن سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے. آپ سوچئے 32 دانتوں کے بیچ میں رہتی ہے لیکن ہاتھی کسی دانت کے نیچے نہیں ہے. ہاں، 32 دانتوں کے بیچ میں رہتی ہے. کیا کیا چیز دانت چبا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، مگر ہاتھی کسی کے نیچے نہیں ہے. کتنی ہوشیار ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، اس کو بچاؤ، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. چونکہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا اس کی حفاظت کی تم مجھے ضمانت دے دو، دنیا میں بشارت دیتا ہوں جنت کی کہ تم جنتی ہو. تو آپ سوچئے جنت میں جانے کے راستے میں کتنی بڑی رکاوٹ ہے یہ زبان. تو اسی لیے رمضان المبارک کے مہینے میں ملاقاتیں کم کرو. نماز پڑھو چلے جاؤ، نماز پڑھو چلے جاؤ. نماز پڑھ کے ٹھہرو نہیں. عام طور پہ نماز پڑھ کے باہر نکل کے ٹھہر جاتے ہیں ہم لوگ. ہاں، کیا بات ہے، کیا چل رہا، کیسا چل رہا. اب اتنے میں ایک صاحب جا رہے ہیں، معلوم ان کے بارے میں، ارے اب تک کیا چل رہا پوچھ رہے تھے، اب ان کے بارے میں تبصرہ. کیا کر رہے ہیں مسجد کی کمیٹی والے، وہ فلانے موذن صاحب کیسے ہیں، وہ امام صاحب آج کل ٹائم پہ آ رہے ہیں کیا. اسی لیے نماز پڑھو، خاموش چلے جاؤ تو گناہوں سے بچ جاؤ گے اور آپ کے روزے خراب ہونے سے بچیں گے. اس لیے ہمارے اکابر نے رمضان المبارک کے مہینے میں یہ نصیحت فرمائی کہ لوگوں باتیں مت کرو. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ پورا 1 مہینے کا اعتکاف بیٹھتے تھے رمضان میں، پورا 1 مہینے کا. 29 شعبان کو مسجد میں چلے جاتے تھے، پھر عید کا چاند دیکھ کے باہر نکلتے تھے اور یہ فرماتے تھے گھر والوں سے 11 مہینے تمہارے لیے، 1 مہینہ میرے اپنے لیے، میری اپنی آخرت کے لیے. بولے زندگی وفا کرے گی تو عید کے بعد ملیں گے. اور مسجد میں اعتکاف کرتے تھے. حالت یہ ہوتی تھی حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں، ان کی مسجد میں ناپ کر جگہ دی جاتی تھی لوگوں کو. اتنے لوگ ملک بھر کے کونے کونے سے ان کے ساتھ اعتکاف بیٹھنے کے لیے آتے تھے. بہت بڑے اللہ والے تھے حضرت رائے پوری. 24 گھنٹے میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تراویح کے بعد، تراویح ختم ہونے کے بعد کچھ اسنیکس اور چائے پینے کے لیے بیٹھتے تھے. وہ اسنیکس کھا کے چائے پینے میں جتنی دیر لگتی تھی اتنی دیر ہی کسی سے بات کرتے تھے. 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ بات کرتے. صرف 2-4 بسکٹ کھا کر چائے پینے کا جتنا وقت ہوتا تھا اتنی دیر کسی سے کوئی مسئلہ پوچھتا، کوئی کچھ پوچھتا، اتنی دیر بات کرتے. جب چائے کی پیالی رکھتی تو کہتے کہ بھائی جاؤ اپنے کام میں لگ جاؤ. لوگوں نے رمضان ایسے گزارے ہیں. اور ہمارے بعد رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ ظہر کی نماز کے بعد ہمارے بچے کیرم بورڈ کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں. رمضان ایسا گزرتا ہے؟ کیا رمضان ایسا گزارا جاتا ہے؟ یا پھر مسجدوں میں لیٹ کر ظہر سے عصر تک باتیں کرتے رہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، بچاؤ اپنے آپ کو. اعمال غارت ہو رہے ہیں، اعمال ضائع ہو رہے ہیں.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔